JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان PDM کا سربراہ بننے کے بعد فل فارم میں ہیں۔ کہتے ہیں ان کا سافٹ ویئر صرف قدرت ہی بدل سکتی ہے، کیونکہ کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں کہ ان کا سافٹ ویئر تبدیل کر سکے۔ ویسے مولانا کہہ تو ٹھیک ہی رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بعض اوقات ہارڈ ڈسک میں وائرس آ جانے سے پورا سافٹ ویئر ہی اڑ جاتا ہے، اور مولانا کو ان دنوں اس لیے خاص احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ وہ حکومت کی ہٹ لسٹ پر ہیں، اور انہیں پتہ ہونے وائرس اتنے مہلک ہوتے ہیں کہ سافٹ ویئر تو رہا ایک طرف، پوری ہارڈ ڈسک ہی اڑ جاتی ہے۔ جیسے مولانا حکومت کو اڑانے کے چکر میں ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ 16 اکتوبر کے جلسے کے بعد یہ حکومت دباؤ میں آ جائے گی اور پھر دھڑام سے زمین پر آن گرے گی۔ عابد کو ایک ماہ کس نے پناہ دی؟ موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد کا کہنا ہے کہ ماسک نے مجھے ایک ماہ تک پولیس سے بچائے رکھا۔ پکڑے جانے کے بعد پولیس کے روبرو انکشاف کرتے ہوئے عابد کا کہنا تھا کہ لوگوں کے لیے زحمت بن جانے والا کرونا وائرس میرے لیے رحمت بن گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ماسک پہن کر بلا خوف پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتا رہا۔ بھارت کا کم عمر ترین کھرب پتی۔ بھارت کا امیر ترین نوجوان 2 کھرب 53 ارب روپے کی دولت کا مالک ہے۔ فوربس میگزین کی جانب سے 2020 میں بھارت کے امراء کی فہرست میں ارب پتیوں کے درمیان سب سے کم عمر بھارت کی اسٹاک بروکریج کمپنی زیرودھا کے بانی نکھل کماتھ بھی ہیں، جن کی خالص دولت کا تخمینہ 1.55 ارب ڈالرز یعنی 2 کھرب 53 ارب پاکستانی روپے لگایا گیا ہے۔ نشہ جو کرتے ہی موت کی نیند سلا دے۔ سوات کے علاقے سیدو شریف میں نئے نشے کا انکشاف، 18 سالہ محنت کش نشہ کرتے ہی چل بسا۔ جی ہاں، سیدو شریف سے خبر آئی ہے کہ فدا حسین نامی محنت کش انرجی ڈرنک میں کھانسی کا شربت اور نشہ آور گولیاں ملا کر اس کا نشہ کرتا تھا۔ فدا UAE میں مزدوری کرتا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ ایک ہفتے کے لیے نیوٹرل۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے حکومت اور اپوزیشن کی سیاسی لڑائی میں خود کو ایک ہفتے کے لیے نیوٹرل کر لیا ہے۔ بقول سہیل وڑائچ، اس لڑائی میں حکومت بڑی چالاکی سے ریاستی اداروں اور اپوزیشن کو آمنے سامنے لانا چاہتی ہے اور اسی لیے غداری کی FIR سے خود کو لاتعلق ظاہر کیا، لیکن ریاستی ادارے صورتحال میں فریق بننا نہیں چاہتے اور انہوں نے ایک ہفتے کے لیے خود کو نیوٹرل کر لیا ہے۔ شاید سہیل وڑائچ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے 16 اکتوبر کے گوجرانوالہ میں ہونے والے جلسے کے حجم کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرے گی کہ اسے اپنا وزن کس کے پلڑے میں ڈالنا ہے اور کتنا ڈالنا ہے، یا پھر نیوٹرل ہی رہنا ہے۔ سلیم ملک کے مستقبل کا فیصلہ محفوظ۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سلیم ملک کے مستقبل کا فیصلہ محفوظ 15 روز میں سنا دیا جائے گا، جس کے بعد یہ طے ہوگا کہ سلیم ملک کرکٹ سے منسلک سرگرمیاں جاری رکھ سکیں گے یا نہیں۔ لاہور کے ہائی پرفارمنس سینٹر میں آزادانہ ایڈجوڈیکیٹر ریٹائرڈ جسٹس فضل میران چوہان نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔